لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والمؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو آیتیں پڑھی ہیں، دو الگ الگ جگہوں سے. ان دونوں آیتوں کا معنی اور مفہوم ایک ہی نشست میں مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، اور اس سے جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان مبارک کے مہینے کے، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو پہلے تو اس میں تسلی ہے، اطمینان دلانا ہے. اول تو روزہ رکھنا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جس کو سوچا نہ جا سکتا ہو. دنیا میں جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے، 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو اگر سحری اور افطاری کو سوچ لیں تو دو وقت کا کھانا ہے، یہ تو نارمل انسانی زندگی کی چیز بھی ہے. تو ایسا کوئی ناممکن کام تھا نہیں. ہماری جو ترتیب ہے، ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے، کھانے کا جو وقت ہے، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اگر مشکل لگتا ہوگا تو مشکل ہوگا. بھئی دوپہر کو 12 سے 3 کے درمیان کھانا کھانے کی عادت ہے، وہ نہیں کھاتے. صبح 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 7 کے بجائے 5 بجے کر لو. آج کل کے حساب سے لگا لو تو وہی 5:30 سوا 5 بجے، 2 گھنٹے پہلے ناشتہ کر لو. دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤ. رات کا کھانا 10-11 بجے کھاتے ہو، رات کا کھانا 7 بجے کھا لو. تو تھوڑا سا ٹائم ٹیبل آگے پیچھے کرنا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ کھانا چھوڑ دو، 24 گھنٹے میں کھانا ہی نہیں ہے. وہ تو پھر ہوتا بہت ہی مشکل کوئی کام. تو اتنا زیادہ مشکل ایسا کوئی ناممکن کام بھی نہیں تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مہربانی کی وجہ سے ہمیں تسلی دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا ہے. اور تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا؟ تم سے پچھلی ساری امتوں پر بھی فرض ہوتا رہا ہے، پریشان نہیں ہونا. یہ ساری امتوں کے اوپر فرض ہوتا رہا ہے، سب نے روزے رکھے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے، اس کو کرو. ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی غرض اور اس کا مقصد بتایا. فرمایا لعلکم تتقون. یہ 1 مہینے کی ٹریننگ دے کر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اس سے ایک فائدہ حاصل کر لو. وہ فائدہ کیا حاصل کر لو؟ کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. تقوی، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کا لحاظ، دل میں اللہ تعالیٰ کا مقام، وہ تمہارے پیدا ہو جائے. اور تقوی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ملاک الامر، یہ جو ہے سمجھو کہ سارے معاملے کی اصل بنیاد اور سارے معاملے کا اصل مادہ یہ تقوی ہی ہے. تقوی ہوگا تو ایمان اور اسلام اور یہ سب چیزیں شمار ہوں گی اور ان کا کوئی فائدہ ہوگا. اور تقوی نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، یا نہ ہونے جیسا فائدہ ہوگا. تو روزے رکھوائے، وہ کام بھی ایسا کوئی ناممکن، بہت ہی زیادہ کوئی مشکل قسم کا کام نہیں ہے. انسان ویسے بھی اپنی فطرت کے حساب سے 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کھاتا ہے. سحری اور افطاری کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ اس پر شاباشی دی گئی، شوق دلایا گیا کہ بھئی سحری ضرور کیا کرو، یہ برکت والا کھانا ہوتا ہے، سحری کو مت چھوڑنا. اور افطاری کے بارے میں شوق دلایا
فرمایا کہ میری امت خیر پہ رہے گی جب تک افطاری جلدی کرے گی، تو پہلے تو کام کوئی ایسا ناممکن نہیں تھا، پھر ساتھ تسلی دی، مہربانی سے اس کو بتایا کہ بھئی پچھلی امتیں بھی اس کو کرتی رہیں، تم بھی کر لو گے، تم پہ فرض کیا ہے۔ فائدہ کس کو ہوگا یا اللہ؟ فرمایا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا کہ تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی جو چیز اصل بنیاد ہے ایمان کی، اسلام کی، سارے معاملے کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق، وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو فائدہ بھی ہمارا ہی، اور جو کام ہمارے ذمے لگایا وہ کام بھی کوئی ایسا مشکل نہیں، اور ذمے بھی لگایا بڑی مہربانی، شفقت اور محبت کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی تقویٰ نصیب ہو جائے، تقویٰ نصیب ہو جائے، اللہ کرے ہم اس کے لیے سنجیدہ ہو کر کوشش کریں اور اللہ کرے ہمیں تقویٰ نصیب ہو بھی جائے۔ اس تقوی کی ویلیو، اس تقوی کی اہمیت اگر سمجھنی ہے تو قرآن اور حدیث میں کئی جگہ بتائی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو دوسری ایک آیت پڑھی، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت آنکھیں ایسے کھل جائیں گی اور بات بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو آگے کسی چیز کا ڈر نہیں، دنیا میں بھی اللہ سے زیادہ ڈر ان کو کسی چیز کا ہے ہی نہیں، آگے ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں، موت کا بھی ڈر نہیں، موت ان کے لیے تحفہ ہے، موت ان کو اللہ سے ملانے اور جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے، ان کو کسی چیز سے ڈر نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے، ان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا جو ولی بنایا، اس کی وجہ سے ان کو نہ اس دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اور نہ ہی آخرت میں میزان پر کہیں بھی ان کو خوف نہیں ہوگا، ان کو امید ہوگی اللہ تعالیٰ سے، امید غالب ہوگی۔ کچھ مواقع حشر کے ایسے ہیں کہ جس میں ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، لیکن اللہ کے اولیاء کو خوف نہیں ہوگا۔ ہاں گھبراہٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس پر امید غالب ہوگی کہ نہیں نہیں ہمارے ساتھ خیر ہوگی، صورتحال تو بڑی خطرناک ہے لیکن ہمارے ساتھ خیر ہوگی۔ خوف کن کو ہوگا؟ جو ولایت کو حاصل نہیں کر سکے، جو اللہ کے ولی نہیں بن سکے، تو خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ آخرت میں خوف ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کو رنج اور صدمہ اور غم بھی نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی جو کوئی ان سے نعمت، کوئی دولت، کوئی دنیا کی ظاہری خیر جس کے پیچھے ہر انسان بھاگتا ہے، اور کسی سے چھوٹ جائے، کسی سے فوت ہو جائے، کسی سے چھن جائے تو لوگ دکھی اور غمگین رہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی یہ دکھی اور غمگین نہیں ہوتے۔ اور آخرت میں بھی ان کو کوئی حسرت اور غم نہیں ہوگا دنیا کے بارے میں کہ دنیا میں ہمیں فلاں چیز کم ملی تھی، فلاں چیز نہیں ملی تھی، اور جنت میں جانے کے بعد تو افسوس اور غم ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے ولی کون ہیں؟ جن کو فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو خوف اور نہ ہی غم، یہ دو مصیبتیں جو انسان کی زندگی، انسان کی خوشیوں، انسان کی طبیعت اور اس کے سکون کی جانی دشمن ہیں، خوف اور رنج، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ولی ان سے محفوظ ہوں گے۔ ایک اللہ والے گزرے، وہ کہا کرتے تھے جیسے تمہاری گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، جیسے تمہاری گھڑی واٹر پروف ہوتی ہے، تو جو اللہ کا ولی بن جائے وہ غم پروف ہوتا ہے، اس کو غم نہیں ہوتے۔ پھر سب سے بڑا جو قلعہ ہے چھپنے اور بچنے کا وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا تقوی ہے۔ اب یہ جو اللہ کے ولی ہیں جن کو غم اور خوف نہیں ہے، انہوں نے کیا ایسا کمال کیا ہے، کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں غم سے، خوف سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ بعض سادے مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ نے ان کو، اپنے ولیوں کو پیدا ہی ایسا کیا تھا۔ جو پیدائشی طور پہ کوئی ہو سکتا ہے نا، وہ نبی ہوتا ہے، نبی۔ نبی کے علاوہ جتنے بھی رتبے ہیں، ہاں صحابی، وہ اس لیے کہ وہ بھی نبی سے ہی بنتا ہے صحابی،
نبی کی زیارت ایمان کی حالت میں کرے گا تب صحابی بنے گا۔ میں اور آپ آج کوشش کر کے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر ہی نہیں سکتے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں۔ ہاں، خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا دے اپنے فضل سے تو اللہ کا احسان ہے، لیکن وہ صحابی وہ ہے جس نے جاگتی آنکھوں سے دنیا کی زندگی میں، جب نبی پاک علیہ السلام بھی زندہ تھے، حیات تھے، دنیا میں تھے، تب اس نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کی دنیاوی زندگی میں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی لفظ ہے، ولی ہے، قطب ہے، غوث ہے، جو کوئی الفاظ، ہر بندہ، ہر ایمان والا ان میں سے کچھ جو بھی چاہے بن سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے رتبے کسبی ہیں، محنت کر کے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو یا اللہ تیرے ان ولیوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ولی بن گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ رتبہ ملا کہ ان کو خوف اور رنج، خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے جواب دیتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ انہوں نے دو کام کیے تھے بس، ایک تو ایمان لائے، تو ایمان الحمدللہ ہم سب لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان میں کمال نصیب کر دے اپنے فضل و کرم سے، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہی جو تقوی ہے، یہ تقوی روزے کے ذریعے سے ملتا ہے۔ ایمان اللہ نے عطا فرما دیا ہے اپنے فضل و کرم سے، اب اس ایمان کے ساتھ تقوی حاصل کرنے کی دیر ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ اسی تقوی کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب یہ تقوی ہمیں مل جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں گے، اور ولی بننے کا سب سے واضح فائدہ یہ ہے کہ خوف اور غم سے نجات مل جائے، خوف اور غم سے نجات مل جائے گی، جس کی تمنا ہر انسان کو ہے، ہر انسان کو اس کی تمنا۔ لہٰذا اس تقوی کے اب 3 رتبے ہیں۔ اس روزے کے ذریعے سے تقوی کو کیسے ہم کمائیں اور کیسے تقوی کو ہم حاصل کریں، تو 3 درجے ہیں۔ اب جس کی جتنی ہمت ہے وہ اس درجے کا تقوی حاصل کر لے بھائی۔ پہلا درجہ، اس کے بغیر تو روزہ ہی نہیں ہوتا، یہ روزے کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ روزہ رکھ کر جن 3 کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا دن کے ٹائم تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کھانا پینا اور گھر والوں سے تعلق کرنا، یہ 3 چیزیں تو بھائی روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اگر ان میں چھیڑ چھاڑ کی، ان میں اگر بے پرواہی کی، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تو ایک غافل قسم کا جو کوئی مسلمان ہوتا ہے، یہ روزہ تو اس کا روزہ ہو گیا۔ بھائی ٹھیک ہے کہ مجھے حاضری لگوانی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے روزے کا، تو میرے رجسٹر میں لکھا جائے کہ اس نے روزہ رکھا، تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ان 3 چیزوں سے باز رہے، روزے کے ٹائم کے اندر نہ کھائے، نہ پیے، نہ اپنے گھر والوں سے تعلق کرے۔ تو یہ ایک، بس میں وہی لفظ دوبارہ بولوں گا، غافل درجے کا جو مسلمان ہے، اگر اس سے بھی زیادہ کوئی خدا نخواستہ غافل ہے، روزہ ہی نہیں رکھتا، تو وہ پھر تسلی کر لے پہلے وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے بھائی، روزہ ہی نہیں رکھتا۔ تو سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ وہ روزہ تو رکھے گا، اب کھانے سے بچے گا، پینے سے بچے گا، اور تیسری چیز سے بچے گا۔ اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ جو سالک ہے، جو کوشش کر رہا ہے اللہ تک پہنچنے کی، اللہ سے دوستی لگانے کی، غافل پہلا، دوسرا سالک۔ سالک کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش میں ہے۔ سالک کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص راستے پر، روٹ پر چلنے والا۔ بھئی آپ نے فلاں علاقے میں جانا ہے تو آپ چلیں گے تو ادھر پہنچیں گے نا۔ سالک کا روزہ کیا ہے کہ وہ کھانے سے، پینے سے اور اس تیسری چیز سے بچنے کے علاوہ وہ ہر ناجائز اور ہر حرام کام سے بچتا ہے، ناجائز اور ہر حرام کام سے بچتا ہے۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، کسی کی برائیاں ہو رہی ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، موبائل فون کی اسکرین پر، راستے میں، بازار میں، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، کوئی پرہیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیکھنا منع کیا ہے وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، یہ
اس چیز سے پرہیز کرتا ہے یہ سالک ہے، یہ سچ مچ کوشش کر رہا ہے اللہ سے دوستی لگانے کی، اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے میرا روزہ ہے، گالی نہیں دوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، میں نظر کا، آنکھ کا، کان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، حلال حرام کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند اور ہوشیار رہوں گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا درجہ ہے سالک۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بچانے کی خاطر 3 کاموں سے بچنے کو کہا تھا، یہ ان 3 سے بھی بچ رہا ہے، ان 3 کے علاوہ بھی تمام ناجائز اور حرام کاموں سے بچ رہا ہے۔ اس کو تقوی نصیب ہوگا وہ پہلے والے غافل آدمی سے اچھے درجے کا۔ پھر تیسرا درجہ ہے متقین کا، جو اللہ کے ولی بننے کے رتبے پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کے ولی بننے کا سرٹیفکیٹ تو مرنے کے بعد ہی ملتا ہے، وہ زندگی میں نہیں ملتا، یاد رکھو۔ ہاں، جب اللہ خود کہہ دے گا نا کہ ہاں بھائی میرا ولی آیا ہے، اس کو حساب کتاب آسان کرنا ہے، اس کو حساب کتاب معاف ہے، بس وہ ہوگا سرٹیفکیٹ کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ زندگی میں اللہ کا ولی کوئی نہیں ہوتا، پوری زندگی کوشش میں گزرتی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں نا، خود نہیں کہتے تھے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، خود نہیں کہتے تھے۔ وہ سمجھدار لوگوں نے، اہل علم نے نشانیاں دیکھی ان کی زندگی میں، ان کا طریقہ دیکھا تو انہوں نے قرار دیا کہ یہ اللہ کے ولی تھے۔ وہ پرانی اردو کا ایک شعر ہے نا، وہی ہے سہاگن کے پیا جسے چاہے۔ اصل دلہن وہی ہے کہ جو دلہے کو پسند تو آ جائے۔ اب اس کی سہیلیاں اس کی تعریفیں کر رہی ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی۔ نے کہا ہم نے تجھے کیا کہا، رو کیوں رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں میں اچھی لگوں فائدہ نہیں ہے، میں روئی اس لیے کہ مجھے آگے کی فکر ہو گئی کہ دولہا کو بھی پسند آؤں گی کہ نہیں آؤں گی۔ یہ ہے ولی۔ تو اب تیسرا رتبہ کیا ہے تقوی کا؟ وہ روزہ توڑنے والی 3 چیزوں سے بھی بچے گا، تمام حرام کاموں سے بھی بچے گا، اور ان حلال کاموں سے بھی بچے گا جو حلال کام اس کی توجہ اللہ سے کمزور کرتے ہوں، اللہ سے اس کا دھیان ہٹاتے ہوں، ان حلال کاموں سے بھی بچے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی بننے کی کوشش کرنے والا روزہ۔ اس روزے کے اوپر وہ تقوی حاصل ہوگا جو تقوی میرا رب اور میرا نبی دیکھنا چاہتا ہے ہمارے اندر، یہ تقوی ہے۔ لہٰذا جب میں نے روزہ رکھا ہے تو اب میں یہ کوشش کروں کہ میں جائز اور حلال کام بھی کم کر دوں، بہت ہی مجبوری والا جو کام ہے وہ کروں بس۔ بھائی بھلے وہ کام جائز ہے لیکن نہیں، ابھی روزہ ہے، ابھی اللہ سے دوستی لگانے سے مجھے فرصت نہیں ہے، یہ باقی جائز اور حلال کام یہ بعد میں دیکھیں گے، روزے میں نہیں۔ تو جو بندہ ایسی کوشش کر رہا ہوگا وہ روزہ رکھ کے حرام کام کرے گا بھلا؟ جب وہ حلال سے پرہیز کر رہا ہے تو وہ حرام سے بھی بچے گا۔ یہ ہے وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند کرتا ہے مجھ میں اور آپ میں۔ اللہ رب العزت سے توفیق مانگ کر اگلے 27-28 دن بس اس تقوی کی تلاش میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کمر کس لیں، عزم کر لیں، ہمت دکھائیں، اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا رمضان پسند آ جائے گا۔ وہ جتنی بھی پھر بشارتیں ہیں جی مغفرت کی، رحمت کی، دوزخ سے آزادی کی، وہ ساری بشارتیں میں اور آپ اس کو کما سکتے ہیں، ہم اس کو لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔